وطن عزیز پر اپنی جان قربان کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میں میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے کلیئرنس آپریشن میں تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، کیپٹن محمد احمد بدر سمیت تمام شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر سیاسی قیادت بھی غمزدہ۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور پاک فوج کے شہید افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاک فوج کے جوانوں کے قاتل ملک دشمن اور ناقابل معافی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی پاک فوج کے شہید افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، بہادر سپوتوں نے جرأت کے ساتھ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پاک فوج کے افسر اور جوان پوری قوم کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مذمت کرتے ہوئے کہا، دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ اپنے بیان میں کہا، شہداء کے خلاف پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹ سے مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردوں نے زمین پر اور پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا پر حملہ کیا۔ 9 مئی حملے ہوں یا لسپیلا ہیلی کاپٹر حادثہ، پی ٹی آئی نے ہمیشہ شہداء کا مذاق اڑایا۔ پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ قوم شہداء کی قربانیوں کے قرض کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ شہداء کی توہین کرنے والوں کے لیے قوم کے دل میں نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے۔ ان شرپسند عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ علی امین گنڈاپور بغیر سرکاری پروٹوکول کے اڈیالہ جیل پہنچے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا، علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے اہم سیاسی امور پر ہدایات لیں۔ وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا سے سینٹ الیکشن کے لیے ناموں کی منظوری لی۔ صحت کارڈ بحالی، رمضان پیکج پر بانی پی ٹی آئی نے خوشی کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت دی کہ صوبائی حقوق کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ صوبائی حقوق کے لیے ایس آئی ایف سی وفاقی پلیٹ فارمز پر بات چیت کی ہدایت ملی۔ بانی پی ٹی آئی نے شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملائکہ بخاری کی مدد کی اپیل پر فوری اقدام۔ ملائکہ بخاری کو بیمار بہن سے ملنے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ ملائکہ بخاری کی بہن آسٹریلیا کے اسپتال میں وینٹیلیٹر پر ہے۔ ملائکہ بخاری نے ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹرز نے ان کی بہن کے والد سے فیملی کو 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، جس کے جواب میں مریم نواز نے لکھا، اللہ آپ کی بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ملائکہ بخاری نے ٹویٹ میں بروقت نوٹس لینے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، میرا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے یونان کشتی حادثے اور لیبیا واقعات کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی جی ایف آئی اے کو اب تک ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی کہتے ہیں، انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے کاروبار میں ملوث عناصر رعایت کے مستحق نہیں۔ اصل ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ سہانے خواب دکھا کر غیر قانونی راستے کھانے والوں کی جگہ جیل ہے۔ ذرائع نے بتایا، یونان کشتی حادثے کی رپورٹ پر ایف آئی اے کے 87 چھوٹے رینک کے آفیسر بلیک لسٹ کر دیے گئے۔ امیگریشن چیک پوسٹ پر تعینات نہیں ہوں گے۔ بلیک لسٹ افسروں پر اینٹی ہیومن اسمگلنگ سیل میں تعیناتی پر بھی پابندی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انکوائری اس حوالے سے کی جائے گی۔ بلوچستان میں بارکھان کولو سرحدی پہاڑی سلسلے کے جنگلات میں آگ نے شدت اختیار کر لی۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جاندران پہاڑی سلسلے میں گزشتہ روز لگنے والی آگ سے نایاب جڑی بوٹیوں اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے کے مطابق بارکھان کے جنگلات میں آگ بجھانے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر پی ٹی ایم اے بارکھان میں امدادی کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ امدادی ٹیموں کو آگ بجھانے کے آلات سمیت دیگر سامان مہیا کر دیا گیا۔ پی ٹی ایم اے کا عملہ اور امدادی سامان جلد بارکھان پہنچ جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بارکھان سے مکمل رابطے میں ہیں۔ بات کریں گے ملک بھر میں چھٹی سحری کی تیاریاں جاری ہیں۔ کراچی اور لاہور میں عوام مختلف فوڈ پوائنٹس پر موجود ہیں، سحری کرنے پہنچے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندے عدنان راجپوت موجود ہیں طارق روڈ پر، جبکہ لاہور سے خواجہ رمضان کالج روڈ پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ پہلے رخ کریں گے کراچی کا۔
اب بتائیے گا عدنان، یہاں پہ کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں، کتنا رش ہے آج یہاں پہ؟ جی بالکل، ہم آج موجود ہیں کراچی کے علاقے تاریخ روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر. یہاں پر بھی رمضان المبارک کے موقع پر سحری کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں، جن میں مٹن کڑھائی، بیف کڑھائی اور یہاں کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر یہاں کا جو سلیمانی قہوہ ہے وہ بھی شہری کافی دور سے یہاں پر پینے کے لیے آتے ہیں. جبکہ آج ویکینڈ نائٹ ہے، شہریوں کا کافی رش دیکھا جا رہا ہے اس فوڈ اسٹریٹ پر. شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پر سحری کے لیے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آج شام سے ہی شہر میں سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور شہری اس ٹھنڈے موسم میں اپنی فیملی کے ہمراہ مزے کے پکوان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور یہ آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی چھٹی سحری ہے، جس کے لیے شہری دور دراز سے اس فوڈ اسٹریٹ پر سحری کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، لوگ دور دراز سے سحری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ویکینڈ نائٹ بھی ہے. کراچی میں کیا صورتحال ہے وہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی خواجہ رمضان مجید جو ہے ان سے ہم صورتحال جانتے ہیں کہ لاہور میں اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہے. کل تو بتا رہے تھے لاہوری جو ہیں وہ بڑے فوڈی ہیں، تو آج وہ کیا اہتمام کر رہے ہیں سحری کا، بتائیے. جی بالکل، اس وقت میں لاہور کالج روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر جو خاص طور پر سحری میں لسی اور دہی کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سحری میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور شہری جو خاص طور پر لاہوری ہیں وہ صبح سویرے یہاں پر لسی اور دہی لے پہنچے ہوئے ہیں. اور آج چھٹی کا بھی روز ہے اور شہر لاہور کا صبح سویرے خاص طور پر سحری کے وقت جو ہے وہ موسم خوشگوار، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو لاہوری ہیں آج چھٹی کا روز ہے، چھٹی کے دن بھر وہ خوب لسی پی کر جو ہے وہ سحری میں دن بھر سوئیں گے اور دن بھر سو کر گزارنے کا لاہوریوں کو پلان بنا ہوا ہے. تو ایسے میں لاہوری بڑی تعداد میں اب مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر صبح کی سحری لی جا رہی ہے، خاص طور پر نان چنے کے ساتھ اور سری پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراٹھوں کے مختلف جگہوں پر سٹال لگائے گئے ہیں. پراٹھے اور آملیٹ جو ہے شہریوں کو سحری میں سرو کیا جا رہا ہے. اسی کی جو اگر بات کی جائے تو لاہور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سحری میں لسی استعمال کی جاتی ہے. اور شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ دن میں جو گرمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گرمی لسی کی جو پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ لاہوری سحری کے دوران لسی استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح سے دہی کا بھی استعمال کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دہی جو ہے وہ دن بھر سحریوں کو جو ہے وہ اس کے گرمی کا احساس کم ہونے دیتی ہے اور اسی طرح سے وہ تذابیت بھی کم ہوتی ہے. جو شہری جو سحری کرنے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں تو دہی یہ کام کرتی ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر جو شہری ہیں وہ سحری کے اندر لسی اور دہی کا استعمال کرتے ہیں. تو ابھی جو لسی اور دہی کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہاں پر دہی کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ چلے جی، جو لاہوری ہے وہ اس وقت لسی کا اہتمام کر رہے ہیں سحری کرنے کے لیے. اور کراچی سے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا. ہمارے دونوں نمائندگان کا بے حد شکریہ. کریں گے فیصل آباد کے تاریخی گھنٹہ گھر چوک پر شہریوں کی بڑی تعداد مسالے دار پائے، دیسی مرغ اور کوفتہ چنے سے سحری کرنے میں مصروف ہیں. اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے قمر زمان. فیصل آباد کے تاریخی چوک گھنٹہ گھر میں موجود ہیں جہاں پر یہ ایک قدیمی دکان ہے یہاں پر ناشتے کی، جہاں پر اس وقت سحری جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد کر رہی ہے. مزے کے اور گرما گرم مسالے دار پائے، دیسی مرغ اور کوفتہ چنے کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بھی لوگ آئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی آئے ہیں. دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں. بڑا معروف یہ ناشتہ پوائنٹ ہے، اس وقت سحری پوائنٹ بن چکا ہے. یہاں پر کچھ نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں، سحری کر رہے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. جی ہم نے پائے اور کوفتہ چنے کا آرڈر کیا تھا، ساری چیزیں بہت مزے کی ہیں. سرگودا روڈ سے آئے ہیں یہاں پہ اسپیشل چنے کھانے. یہاں کے چنے بہت مشہور ہیں اور پائے بھی بہت مشہور ہیں یہاں کے. یہاں پر جو سحری کر رہے ہیں اس وقت شہری، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو پائے ہیں وہ بہت لذیذ ہیں، مزیدار ہیں، مسالے دار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا دیسی مرغ جو ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے. وہ اسپیشلی سرگودا روڈ سے یہاں پر جو ہے وہ سحری کرنے آئے ہیں. جی چلے جی، سکھر کی بات کرتے ہیں. سکھر میں لوگ جو ہیں وہ انڈا اور پراٹھا سے سحری کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سلیم سہتو. جی جس طرح سحری میں دیگر طعام تیار کیے جاتے ہیں اور دسترخوان پر دیگر چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہیں پراٹھا موجود نہ ہو تو سحری کے دسترخوان کو ادھورا محسوس کیا جاتا ہے. سکھر میں لوگ فوڈ پوائنٹ پر پہنچ رہے ہیں جہاں مختلف اقسام کے پراٹھے تیار کیے جا رہے ہیں. سادے پراٹھے کے علاوہ یہاں پر آلو، قیمہ اور چکن کے پراٹھے تیار کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے قسم کے پراٹھے ملتے ہیں، قیمہ پراٹھا، آلو پراٹھا، چکن پراٹھا
اور بھی بہت سارے پراٹھے قسم ہم یہاں سے پراٹھے لے کے جاتے ہیں. کوئی گھر میں سالن ہوتا ہے, اگر سالن نہیں بھی ہو دہی کے ساتھ اس کے ساتھ ہم لوگ پراٹھے کھاتے ہیں اور سحری ہماری جو ہے بہترین ہو جاتی ہے. جب تک پراٹھا نہ کھائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے سحری کیا ہے, ناشتہ کیا ہوا ہے. جس طرح آپ نے شہری کی باتیں سن کر کہنا ہے کہ وہ یہاں سے پراٹھے خرید کر کے گھر لے کے جا رہے ہیں, گھر میں کوئی سالن نہ بھی ہوا تو وہ چائے دہی یا چھولوں کے ساتھ پراٹھا کھا کر اپنی سحری کریں گے, کیونکہ پراٹھے کھانے سے دن بھر پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے, توانائی ملتی ہے اور توانائی ملنے سے بھوک کی شدت بھی کم ہوتی ہے. گیس نہیں آتی, سحری کیسے بنائیں؟ حیدرآباد کے شہری گیس نہ آنے کی وجہ سے لکڑی پر کچا پکا کھانا بنا کر سحری کرنے پر مجبور ہیں. اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو. کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سحری کے اوقات میں شہری سحری نہیں پکا پاتے. اس وقت ہم لطیف آباد 11 نمبر کے ایک گھر میں موجود ہیں جو فیملی سخت پریشان ہے سحری پکانے کے لیے. ان سے معلوم کریں گے کہ گیس نہیں آ رہا تو وہ کیسے سحری پکا رہی ہیں. بہت پریشان ہے, کچا پکا کھانا پکانا پڑتا ہے. پکانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, چولہا کھولیں تو گیس نہیں ہے, پھر لکڑی پہ بناتے ہیں تو لکڑی پہ تو آپ کے سامنے دیکھیں کیسی پک رہی ہے روٹی. اکثر تو ایسا ہوتا ہے بغیر سحری کا ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے. کیا کریں, یہی روٹین شام میں افطار کے ٹائم. بل تو بھرتے ہیں باقاعدگی سے لیکن گیس نہیں آتی. ان کا کہنا ہے کہ سحری کے اوقات میں گیس نہیں آتی جس وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گیس حکام نے ماہ رمضان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن وہ وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور یہ جو فیملیز ہیں حیدرآباد کی وہ سخت پریشانی والی حالت میں نظر آتی ہے. برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے رمضان میں اپنے خاندان کے ہمراہ سحر افطار کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسے نو مسلمانوں کے لیے مختلف مساجد میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں. سمر اسلامک سینٹر کا شمار بھی ان مساجد میں ہوتا ہے. رپورٹ کریں گے فرید قریشی. لندن کی دیگر مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کی طرح کلے ہال کی سمر سینٹر مسجد میں بھی روزانہ کی بنیاد پر افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں مختلف اقسام کے کھانوں سے روزہ داروں کی تواضع کی جاتی ہے. سمر سینٹر میں ایسے نو مسلم بھی افطار میں شریک ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا. For me as a revert, it's my first Ramadan, so it's nice, even though I might not have iftar at home or a Muslim family to have to break my fast with. It's great that I have a family here to break my fast. سینٹر کے منتظمین کہتے ہیں کہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ افطار کے لیے ہمارے ہاں آتے ہیں. Great initiative for the whole of the community of Clay Hall, and also outside of Clay we've got people from Walthamstow, people from Chingford, people from other areas. Alhamdulillah, this is bringing everyone together. سمر سینٹر کلے ہال میں مختلف رنگ و نسل کے کلمہ گو اکٹھے ہو کر افطار کرتے ہوئے اسلامی بھائی چارے کا نمونہ پیش کرتے ہیں. فرید قریشی, ARY نیوز. برطانیہ میں مسلمان تارکین وطن کی چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے. اس لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے. رمضان میں افطاری اور تراویح میں مساجد میں نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. اس بارے میں آکسفورڈ سے آفتاب بیگ کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی کی چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے. مسلمانوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے, نوجوان نسل کا دین اسلام کی جانب رجحان بھی بڑھ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں مساجد میں افطار اور تراویح کے اوقات نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء اکرام نوجوانوں کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے موضوعات کو گفتگو کا مرکزی موضوع بناتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے بہترین شہری بن سکیں. ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کی وجہ سے مساجد میں افطار اور تراویح پر رونقیں دگنی ہو جاتی ہیں. ماہ رمضان میں کاروباری طبقے کی سرگرمیوں میں بھی خوب اضافہ ہوتا ہے. سپر مارکیٹیں رمضان کے حوالے سے روزمرہ ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں خصوصی رعایت متعارف کرواتی ہیں. آفتاب بیگ, ARY نیوز, آکسفورڈ. پاکستان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلام فوبیا سے نمٹنے کے اقدامات پر منظور کی قرارداد کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پیروی کے طور پر پیش کی گئی قرارداد میں 15 مارچ کو اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے طور پر نامزد کیا گیا تھا. جنرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک, دشمنی یا تشدد پر اکسانے کی مذمت کی. جنرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کا بھی مطالبہ کیا. پاکستان نے اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی تقرری کے مطالبے کا خیر مقدم کیا. ترجمان نے کہا یہ تاریخی تقرری اسلام فوبیا کی لعنت سے نمٹنے کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی تقرری ہوگی. اسحاق ڈار کی کارکردگی پر بڑے کاروباری لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا. وزارت خزانہ میں کارکردگی اچھی نہیں تھی تو وزارت خارجہ میں کیسی ہوگی. نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے سوال اٹھا دیے. کہا کابینہ نواز شریف کی ہے نہ شہباز شریف کی ہے. الیکشن میں پی ٹی آئی بھرپور اکثریت سے کامیاب ہوئی. پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جائے گا تو عوام میں منفی پیغام جائے گا.
بزنس کی طرف سے بھی انہوں نے جا کے یہ باتیں بتائی تھیں کہ جی اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہو جائے گا. ایکسیپٹ کر لیا گیا. اسحاق ڈار صاحب کی اتنی خراب پرفارمنس ہے تو اتنی پرائزڈ منسٹری فارن افیئرز اسحاق ڈار کا فائنانس منسٹری میں ہونے کا مطلب ہوتا کہ وہ نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نواز شریف کا اتنا سے نہیں. وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپروو تو کیے ہوں گے نام. الیکشنز ہوئے تھے تو لارجسٹ سنگل پارٹی واز پی ٹی آئی. پاکستان کے عوام نے وہ مینڈیٹ نہیں دیا تو مشکلات ہوں گی. کیسے آپ مشکل فیصلے کر سکتے؟ ایک سیٹ پر تو نہیں ہے, بہت سی سیٹوں پر ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا اتنا خراب رول پلے کیا ہے. 15 دن میں آپ کو فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے, آپ نے نہیں کیا. 10 ووٹ تھے تو اس سے پیچھے 1 لگا کے 110 کر دیے, یا 110 تھے تو 1 لگا کے 1110 کر دیے. حکومت نے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی. IMF مشن کو قیمت میں 1 جولائی سے اضافے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کا کہنا ہے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ 18 مارچ کو مکمل ہونے کا امکان ہے. پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط ملے گی. PIA کی نجکاری سب سے پہلے ہوگی, پھر باقی اداروں کو دیکھا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں, پالیسی بنانا ہے. نجی شعبے کو آگے لانا ہوگا. FBR میں اصلاحات کے لیے IMF سے بات چیت ہو چکی ہے. پہلے بھی کہا پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں. صرف جو FBR کی ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلے PIA will go through the finishing line. اور اس کے بعد باقی اداروں کی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دیں, پالیسی کنٹینیوٹی دیں. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل. 48 نشستوں پر 145 امیدوار میدان میں آ گئے. کون بنے گا سینٹ کا رکن؟ سیاسی جماعتوں نے ہیوی ویٹس میدان میں اتار دیے. اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کاغذات جمع کرا دیے. جنرل نشست پر PP کے رانا محمود الحسن قسمت آزمائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی بطور آزاد امیدوار پنجاب سے سینٹ الیکشن لڑیں گے. واحد امیدوار ہے جو آزاد ہے. کراچی میں رات گئے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات. منگو پیر ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ سے ماں بیٹی زخمی ہو گئیں. زخمی خواتین کی شناخت صہبا اور رضیہ کے نام سے ہوئی, جن کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی نوجوان فرحان دم توڑ گیا. اورنگی ٹاؤن نمبر 10 میں شہری کی فائرنگ مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا. تو کراچی میں رات گئے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں, جن میں منگو پیر ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ سے ماں بیٹی زخمی خواتین کی شناخت صہبا اور رضیہ کے نام سے ہوئی ہے. عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور بات کریں گے موسم کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم خشک اور بالائی علاقوں میں سرد رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور کہیں کہیں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر, بلتستان, سوات, چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.